الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين
الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن الإرغاب برسالية قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الوداع المبارك ارباز انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی طرف رمضان میں دعوت دی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ صبح کے کھانے کی طرف جو برکت والا ہے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، یہ حضرت ارباز انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سحری کے وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے
گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سحری کی دعوت دی کہ آپ تم کی سحری کھا لو، اور فرمایا کہ یہ سحری جو ہے یہ برکت والی ہے۔ آپ حضرات نے اس سے معلوم ہوا کہ سحری کا کھانا برکت والا ہے، اور دوسرا یہ کہ بندے کے پاس جو بھی میسر ہو آنے والے کو جو ہے اس کے اندر بلا مارنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو کچھ پاس ہے اس کو دور کر دیا اور کوئی اور چیز مہمان کے لیے لائق نہیں، جو کچھ ہے موجود جو خود کھا رہے اسی کے ساتھ میں بلا مارنے نہیں جائے۔ یہ تکلف کرنا جو ہے کہ اب جو آیا ہے اس کے لیے بہت اچھا یا بہت زیادہ یا بہت مہنگا کام کرنا، یہ جو ہے معاملہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے جو کچھ پاس ہے جو بندہ کھا رہا ہے اسی کے ساتھ جو ہے تھوڑا جو ہے وہ دعوت دے دینی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم السحور المؤمن تمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے کیا ہی اچھی سحری ہے کھجور۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، کھجور جو ہے سحری کے اندر کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت یہ تعریف فرمائی ہے، لہٰذا بہترین سحری جو ہے کھجور کا جو ہے سحری کے اندر کھانا ہے۔ یا یہ بھی مراد ہے کہ چند کھجوریں جس نے سحری کی کھانی ہیں سحری میں اس کی بہترین سحری ہو چکی، اور جس نے یہ عمل کیا اس کی روزے کی ابتدا بھی کھجور سے ہے اور انتہا افطاری کے وقت بھی کھجور سے، تو یہ دو سنتیں جمع ہو جاتی، تو یہ بہت اچھا عمل ہوگا، یعنی روزہ سحری کے وقت بھی کھجور کھا لیں اور جو ہے جب افطار کرے اس کو بھی کھجور کھا لیں۔ آگے جو ہے باب ہے باب تنزیہ الصوم، روزے کو ہر برے عمل سے بچانا، ہر بری چیز سے بچانا۔ تنزیہ کہتے ہیں کہ قابل مذمت چیز، تو روزے کو اس سے بچانا، اس سے دور رکھنا۔ اس کا مراد یہ ہے کہ اس بات کے اندر جو ہے ایسی حدیثیں بھی آئیں گی جس کے اندر روزے کے ٹوٹ جانے کا ذکر ہے، اور ایسی حدیثیں بھی آئیں گی جس کے کرنے سے روزہ مقروء ہوتا ہے، اور ایسی حدیثیں بھی آئیں گی جس کے کرنے سے روزے کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہ چھوڑے بری بات کو اور برے عمل کو، بس اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ یہ کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس دو جملوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک جامع بات فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں اپنی زبان پر قابو نہیں پایا اور اپنے برے اعمال نہیں چھوڑے، کیونکہ زبان کے گناہ باقی دوسرے اعضاء کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ زبان کے کم از کم 20 گناہ ہیں جو زبان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور باقی ہاتھوں کے گناہ یا آنکھوں کے یا کانوں کے یہ 4 5 6 اتنے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ جس نے جو ہے اپنی زبان کو اور اپنے برے عمل کو نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں، پھر اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے کھانا پینا اپنا چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے روزے کو جو ہے وہ اس پر جو ہے اس کو ثواب نہیں ہے عطا فرماتا۔ ایسے بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو ہے اس کو جو ہے جو اللہ کی رضا جو خوشنودی حاصل ہونی تھی وہ نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ روزے کا جو تقویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے وہاں حرام چیزوں کو بقدر اولا چھوڑے۔ کھانا پینا جو ہے یہ حلال چیزیں ہیں، عام روٹین میں کھائی جاتی ہیں، اللہ کے حکم ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کھاؤ، تو اس نے یہ چھوڑ دیا۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، جھوٹ نہ بولو،
غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو تنگی نہ پہنچاؤ، یہ تو قدر اولا چھوڑنے چاہیے تھے۔ روزے کی حالت میں حلال کام جب اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے تو جو ہے ہی حرام ان کو تو قدر اولا چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو جس نے یہ عمل نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا روزہ پسند نہیں فرماتا۔ تو اس لیے جو ہے پسندیدہ عمل روزے کے ساتھ ساتھ اللہ سارے گناہ چھوڑ دے، سارے گناہ چھوڑ دے۔ اور یہ روزے کی حالت میں جو ہے گناہ چھوڑنا جو ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بندے کو گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ کسی نے کہنے والے نے کہا تھا کہ رمضان مبارک یہ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ سارے گناہ شیطان ہی نہیں کرواتا، کیونکہ روزے کی رمضان مبارک میں شیطان تو قید ہوتا ہے۔ اب اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ بندہ اپنی وجہ سے کر رہا ہے، اپنی چاہت سے کر رہا ہے، اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے کر رہا ہے۔ آپ تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا، تو سارے گناہ جو ہے شیطان ہی کرواتا، بندہ خود بھی عادی ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے گناہ بھی ساتھ ساتھ چھوڑنے چاہیے۔ اللہ سب کو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.